اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ قبروں کے واقعات جو ایک کفن چور نے بتائے۔ محترم ناظرین، ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض کرنے لگا، جی ہاں بڑا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا، بھائی تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد شرم محسوس ہو رہی ہے، تاہم آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جاں، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ خلیفہ نے پوچھا، ان قبروں کے کیا حالات تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کفن چرانے کے لیے جب ایک قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور اس پر عذاب طاری تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ غیب سے مجھے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو پوچھ لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ میں نے وہ قبر چھوڑ دی۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ میں مردے کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گیا۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ پھر میں نے کفن چرانے کی غرض سے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مردے کی زبان سر کے پچھلی جانب سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا اور چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ پھر میں نے چوتھی قبر کھودی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے ہتھوڑوں سے اسے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں غیبی آواز آ رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پھر جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت پچھلی 4 قبروں سے بالکل الگ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ جس طرف میں نظر گھماتا قبر کی دیوار مجھے نظر نہ آتی۔ پھر اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزہ کا سختی سے پابند تھا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی عالم برزخ کے حالات اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامی اور اصلاحی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔